میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، اوتاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے پہ شاشن ہے آپ کا، اوتاروں میں سب سے اتم سنگھاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاشن ہے آپ کا، ہر امتی کے ہردے میں شاشن ہے آپ کا، ہیرے جواہرات میں لے کر کے کیا کروں، ہیرے جواہرات میں لے کر کے کیا کروں، میرے لیے تو قیمتی درشن ہے آپ کا، میرے لیے تو قیمتی درشن ہے آپ کا، اے نبی منگلم دکھرم سکھرم جیونم منگلم منگلم داتا پران داتا منگلم کوٹی کوٹی نتمستک پرجا جنم ہے دین بندو دیانک ابھنندنم سواگتم 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 اے نبی منگلم۔ اچھا لگا بھیا؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہمارے ہندو بھائی اپنے رامائن میں پڑھتے ہیں اور بارہا یوں کہتے ہیں، نات سکل دھن سمپدا تمہاری، میں سیوک بنے سمیت ستناری، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں مگر اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آؤ میں بتاؤں گا اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اے میرے ملت کے نوجوانوں، دنیا میں چاہے جو کچھ ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ موضوع کی طغیانی ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ شرافت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ بلندی ہو، چاہے وہ فصاحت ہو، چاہے وہ بلاغت ہو، اے میرے ملت کے نوجوانوں غور سے سنو، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب رب کائنات کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بس کیجئے، بولے نہیں، میں سیوک بنے سمیت ستناری، میں نے کہا بس اسی پر ہے، بولے نہیں، میں سیوک بنے سمیت ستناری، یعنی میں بھی، میرے گھر والے، میرے اہل و عیال سب اسی کے ہیں، جس نے مجھے ہمت دی ہے، جس نے مجھے طاقت دی ہے، جس نے مجھے قوت دی ہے، جس نے مجھے فصاحت دی ہے، جس نے مجھے بلاغت دی ہے، جس نے مجھے چلنا بتایا ہے، جس نے مجھے بیٹھنا سکھایا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے۔ اسی لیے اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، امام عشق و محبت بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بات پوری کلیئر آپ کے دماغ میں پہنچ گئی کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ایک پنڈی جی تھے، انہوں نے پڑھا کہ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ، سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ، اور جس نے کیا ہے، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، جس نے کیا ہے جگ کی رچنا، اس سے ناتا جوڑ لوگا، اس سے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی فرمان بریلی کے مجدد کا تھا، یہی فرمان صدیق اکبر کا تھا، یہی فرمان فاروق اعظم کا تھا، یہی فرمان عثمان غنی کا تھا، یہی فرمان مولا علی کا تھا کہ سارا جگ چھوٹ جائے، ساری دنیا چھوٹ جائے، مگر مجھ سے رب کائنات کی ذات نہ چھوٹنے پائے، ذات نہ چھوٹنے پائے، ساری دنیا چھوٹ جائے۔ لیکن بریلی کے مجدد تک جب یہ فرمان پہنچا ہے، بریلی کے مجدد نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ سبحان دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کبیر داس جی نے بڑا اچھا دوہا کہا تھا، بڑا پیارا سندر دوہا کہا تھا، سننا چاہتے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ، بڑا اچھا دوہا کہا تھا اور ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے کہا تھا کہ کٹل وچن سب تے برا جاری کرے سب چھائے، کٹل وچن سب تے برا جاری کرے سب چھائے، مدھر وچن جلے روپ ہے برس امرت دھار بھیا، برس امرت دھار۔ میرے نبی کے بہترین وچن تھے، اچھے وچن تھے، پیارے وچن تھے، میٹھے وچن تھے، سندر وچن تھے۔ جب میرے نبی بول دیتے تھے، بڑے بڑے دل جو سخت دل ہوا کرتے تھے میرے نبی کی بارگاہ میں چھپ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے وچن۔ ایک بوڑھی تھی، اب بوڑھی نے سنا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ان کی بولی کو سن لیتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ بوڑھی، اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب وہ بوڑھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو جب سنا کہ وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، مگر جب اس نے سنا ہے اور جیسے سنا اس نے اپنا بہت سارا مال ایک کٹھری بنا کر کے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ راستے میں نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جیسے نبی سے ملاقات ہوئی، میرے نبی فرماتے ہیں اے بوڑھی کہاں جا رہی ہے، ذرا پتا تو صحیح کہاں جا رہی ہے۔ بوڑھی کہتی ہے ارے کیا بتاؤ، میری کٹھری بہت بھاری ہے، میں اس کو لے کر کے نہیں چل پا رہی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کیا میں اس کٹھری کو لے کر کے چلوں؟ اب وہ بوڑھی کہنے لگی اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی میرے نبی نے اس کی کٹھری کو اپنے سر پہ رکھا ہے، بوڑھی آگے آگے چل رہی تھی، مگر میرے نبی آگے آگے چلنے لگے، بوڑھی پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ آگے آگے میرے نبی چل رہے ہیں، بوڑھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے، جب جنگل آیا بوڑھی کہتی ہے رک جاؤ بیٹا، یہی ٹھہر جاؤ، یہی میرا مسکن ہے، یہی میرا مسکن ہے، یہی میں رکوں گی، کیونکہ میں نے محمد عربی سے دور میں جانا چاہتی تھی، محمد عربی سے دور جانا چاہتی تھی۔ میں جنگل میں آ گئی ہوں، میں ادھر آ گئی ہوں، اور محمد عربی کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن سنو وارے محمد عربی راستے میں بات کر رہے تھے، دل کو چھید رہے تھے، سبحان اللہ، ہردے پرورتن کر رہے تھے۔ جب ہردے پرورتن کر رہے تھے، جب میرے نبی نے اس بوڑھی کی کٹھری کو رکھا ہے، بوڑھی کہتی ہے اے میرے لال ذرا تو بتا کے جا تیرا نام کیا ہے، تیرا چلنا لاجواب ہے، تیرا اٹھنا لاجواب ہے، تیرا بیٹھنا لاجواب ہے، تیرا جاگنا لاجواب ہے، تیرا ہاتھ لاجواب ہے، تیرا پیر لاجواب ہے۔ اے بوڑھی ذرا تو بتا کے تو صحیح جا، اے واقع اے لڑکے بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے۔ نبی فرماتے بوڑھی اگر تو سنے گی تو تو جس سے نفرت کرتی تھی، تو جس سے دور بھاگتی تھی، تو جس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی، اسی کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا، بوڑھی کہتی ہے ارے کہاں بڑھائیے،
बूढ़ी दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गई। अब बूढ़ी बोली, ए आका मेरा सीना नहीं रह गया, अब मदीना बन गया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा था, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, दर बदर भटकते हैं रास्ता नहीं मिलता, दर बदर भटकते हैं रास्ता नहीं मिलता। तो एक बात कहता हूँ सुन लो ऐ जहां वालों, एक बात कहता हूँ सुन लो ऐ जहां वालों, कर नबी नहीं आते तो रास्ता नहीं मिलता, कर नबी नहीं आते तो खुदा नहीं मिलता, कर नबी नहीं आते तो खुदा नहीं मिलता। हजरात ये है मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन है मेरे मिल्लत के नौजवानों, कबीरदास ने बड़ा ही प्रेमी दोहा पढ़ा था कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे, दुख का है दुख जब होता है तो रब्बे कायनात को बहुत याद करता है, बहुत याद करता है, उसकी बारगाह में बड़ी लो लगाता है। ए मौला मुझे शिफा खुली अता फरमा दे, मुझे ताकत अता दे दे, मुझे कुव्वत दे दे, मुझे ये माल दे दे, मुझे वो दौलत दे दे, मुझे सारा संसार दे दे। कोई मांगता है कि मुझे बेहतरीन मेरी शादी हो जाए, कोई मांगता है कि बेहतरीन मुझे एक बेहतरीन गाड़ी हो जाए, कोई कुछ मांगता है। मगर दुख में सभी याद किया करते, सुख में नहीं याद करते हैं। एक अयूबी शरीफ है, अयूबी शरीफ में एक वाकया लिखा हुआ है, दर्ज है। एक आदमी था, बहुत साल रब्बे कायनात को याद नहीं किया, और रब्बे कायनात का न जिक्र करता था, न तज़किरा करता था, न तस्बीह पढ़ती थी, कुछ भी नहीं पढ़ता, न नमाज पढ़ता, न कुछ पढ़ता था। फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ए मौला ये तेरा कैसा बंदा है कि जो ये तेरा नाम तक नहीं ले रहा, ये तेरा जिक्र तक नहीं कर रहा, तुझे याद भी नहीं कर रहा है, क्या बात है मौला? रब्बे कायनात ने फरमाया, ए जिब्रील सिदरा के मकी सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील अमी जाओ इसकी एक रग में से, कई रगों में से एक रग को खींच दो। अब हजरत जिब्रील जैसे ही आए, आने के बाद रगों में जैसे ही एक रग खींचा है, और जैसे ही खींचा अब कहने लगा, या अल्लाह या परवरदिगार आलम, हे मालिक मौला, हे मालिक मौला, तू ही है, तू ही है, तू ही संसार को बनाने वाला है, तू ही मुझे पैदा करने वाला है, तू ही हिकमत देने वाला है, तू ही मुझे शिफा कुल्ली देने वाला है। बार-बार रब्बे कायनात को याद करने लगा, रब्बे कायनात को रहम आ गया। सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात को रहम आ गया, और रब्बे कायनात ने उसे शिफा कुल्ली दे दिया। तो लेकिन सुनो, रब्बे कायनात को हमेशा याद रखो, चाहे तुम्हें गम हो, चाहे तुम्हें कुछ भी हो, चाहे तुम्हें सुख हो, चाहे तुम्हें रब्बे कायनात ने बड़ा मानो मता दिया हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने सरबत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने ताकत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने अदालत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने फसाहत दी हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने अदा दिया हो, तुम्हें रब्बे कायनात ने नमाजें दी है, नमाजों को पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, तुम्हें रब्बे कायनात ने तुम्हें ज़कात दिया है, माल दिया है, ज़कात अदा किया करो। मगर है मेरे मिल्लत के नौजवानों, चाहे तुम्हारे अंदर खुशी हो, चाहे तुम्हारे अंदर गम हो, गम में तो सभी याद किया करते हैं, मगर खुशी में तुम भी याद करके देखो, रब्बे कायनात तुम्हें दुगना कर देगा, बुलंदी अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। एक शायर ने कहा था, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करते हैं, जो अहले ज़र है खजीना तलाश करते हैं, नबी
کے چاہنے والے مدینہ تلاش کرتے ہیں، نبی کے چاہنے والے مدینہ تلاش کرتے ہیں۔ امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو، امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو، ہمیں غلام ان کا پسینہ تلاش کرتے ہیں، غلام ان کا پسینہ تلاش کرتے ہیں۔ اب رحیم داد جی آئے، بڑے پریم سے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بولے رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چھٹکائے، اور ٹوٹے تو پھر نہ جڑے، جڑے گاٹھ پر جائے رے بھیا، جڑے گاٹھ پر جائے۔ ارے بھائی ادھر وہ بھی آئے ہیں، ہم بھی آئے ہیں، ارے ہماری جانب دیکھیے، وہ بھی آئے ہیں تو آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ ہماری جانب دیکھیے۔ تو رحیم داد جی نے بڑا پیار پریمی دوہا پڑھا ہے، بہت پریمی دوہا کہا، اگر تمہیں محبت کرنا ہے، اگر تمہیں محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے، تم مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرو، اور ایسا عشق کرو کہ تمہارا دل بھی بولے نبی نبی، تمہارا جگر بھی بولے نبی نبی، تمہاری آنکھیں بھی بولے نبی نبی، تمہاری زبان بھی بولے نبی نبی، تمہارا ہاتھ بھی بولے نبی نبی۔ اور بریلی کے تاجدار نے ہم اور آپ کو ایسا سبق دیا ہے، سبق دے کر کے کہا، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور بریلی کے مجدد نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، استاد العلماء، استاد العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گرو نانک جی نے کہا تھا، کر شمش و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کر شمش و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کر شمش و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، کونین کی دولت کو دامن میں چھپا لے، لال کا پرساد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد سو سینے سے لگا لے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، استاد العلماء، استاد العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو سینے سے لگا لے، کس کو؟ نالین مصطفیٰ کو سینے سے لگا لے۔ یہ کس نے کہا؟ گرو نانک جی نے کہا تھا، اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت زیادہ ثروت ہو، بہت ساری طاقت ہو، بہت ساری ہمت ہو، بہت چیزیں ہو، اگر کالکا پرساد سے پوچھا جائے، کالکا پرساد آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کھیت و کھلیہان چاہیے، آپ کو مال و دولت چاہیے، آپ کو ثروت چاہیے، آپ کو زمین و جائیداد چاہیے، کیا چاہیے؟ تو کالکا پرساد نے ایک ہی جواب دیا تھا، وہ جواب سنو، ایک ہی جواب دیا تھا، ہمیں اگر کالکا پرساد سے پوچھو گے تو صرف ایک جواب مجھے ملے گا، ایک جواب یہ ہے کہ نالین محمد کو سینے سے لگا دو، بس اتنا میرے دل کی خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ نالین مصطفیٰ کو سینے سے لگا دو۔ سبحان اللہ۔ اور جب نالین مصطفیٰ کو سینے سے لگا لوں گا تو میرا دل نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کے نبی کا مسکن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے نبی کا مسکن ہو جائے گا۔ حضرات، اسی لیے آپ حضرات نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیے اور ان سے الفت رکھیے، عشق کیجئے جیسا کہ بریلی کے مجدد نے کیا تھا، ایسا عشق کیجئے بریلی کے تاجدار نے جیسا عشق کیا تھا۔ اگر دل میں تمہارے ایسا عشق ہو گیا
मैदान महशर में जाओगे ना, वहां पे जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। और एक ही बात बोलोगे, सबने तो शफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है।